بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس وقت میں ایک واقعہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا آپ کو سناؤں اور اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کریں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں۔ یہ صحابی دراصل یہود کے بڑے علماء میں سے اور بعد میں مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا تو ان کے انتقال کا وقت جب قریب آیا، ایک مرض میں وہ مبتلا ہوئے اور اس میں ان کے انتقال کا وقت قریب آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے چند صحابہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے، تیمارداری کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے۔ تو ایک کسی صحابی کی زبان سے نکلا کہ اے عبداللہ بن سلام، ہم تو یہ امید لگائے ہوئے تھے آپ کے بارے میں کہ آپ اور کسی طرح آپ کی موت آ گئی، کسی اور طریقے سے آپ کی موت آئے گی، ہمیں یہ امید تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ کس طرح کی موت کی امید ان کے بارے میں لگائے ہوئے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام خود انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر شہادت کی موت ملتی تو زیادہ اچھا۔ یہاں تو میں بیماری میں بستر پر گھر پر مر رہا ہوں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور طرح کی موت کی ہمیں امید تھی، کا مطلب شہادت، اللہ کے راستے کی شہادت کی توقع تھی۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ شہادت کس کو کہتے ہو؟ شہادت کی موت تم لوگ کس کو شمار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ شہادت کی موت ہم لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہونے کو شمار کرتے ہیں۔ کوئی اللہ کے راستے میں جائے جہاد میں دشمن سے لڑنے کے لیے اور اس میں وہ شہید ہو جائے، دشمن سے قتل ہو جائے، دشمن کے ہاتھوں مارا جائے، تو ہم اس کو شہادت کی موت سمجھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو میری امت میں شہید بہت کم ہو جائیں گے، تب تو میری امت میں شہید بہت تھوڑے ہو جائیں گے۔ کس کو اتنا موقع ملے گا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں جائے
اور وہ دشمن کے ہاتھوں قتل ہو، کتنے لوگوں کو ملے گا موقع اس کا؟ تو بہت تھوڑے لوگوں کو ملے گا۔ تب تو پھر میری امت میں شہداء کی تعداد ہی تو تھوڑی ہو جائے گی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکل کے دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے دشمن کے ہاتھوں جو مارا جائے وہ بھی شہید ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی شہید ہے۔ میری امت میں شہید اس کے علاوہ بھی ہیں۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کے راستے میں جا کر دشمن کے ہاتھوں مارا جائے وہ بھی شہید، اور جو اللہ کے راستے میں نکلا اور موت آ گئی، انتقال ہو گیا، دشمن کے ہاتھوں نہیں مارا گیا لیکن نکلا تھا اللہ کے راستے میں، کسی اور وجہ سے موت آئی اور مر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو طاعون جیسی وبائی بیماری میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور اسی طرح سے جو پیٹ کی تکلیف سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو عورت بچہ جننے کی تکلیف سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو عورت ولادت کی وجہ سے، بچوں کی ولادت کی وجہ سے موت آ گئی وہ بھی شہید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 7 لوگوں کو شمار کیا۔ جو اللہ کے راستے میں نکل کر دشمن سے مارا گیا وہ بھی شہید، اللہ کے راستے میں نکلا موت آ گئی وہ بھی شہید، اور پیٹ کے درد سے مر گیا وہ بھی شہید، ڈوب کر مر گیا، پانی میں تیرتا رہا اور تیرتے ہوئے پانی میں وہ قابو نہیں پا سکا اور وہ ڈوب گیا وہ بھی شہید، غرق ہو کے مرنے والا۔ ابھی سیلاب آیا کوکن میں، کتنے لوگ شہید ہو گئے۔ تو پانی میں ڈوب کے اگر کوئی اس طرح وہ اپنی جان بچا نہیں سکا، قابو سے باہر ہو گیا اور ڈوب گیا، وہ بھی شہید ہے۔ حادثے میں، کسی دیوار کے نیچے یا کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی سے ٹکرا کے مر گیا وہ بھی شہید ہے، اور پیٹ کی تکلیف سے مرنے والا بھی شہید ہوا۔ پھر وہ نفاس والی عورت، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 7 شہیدوں کو شمار کیا۔ اور عجیب بات ہے، حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو واقعہ ہوا، یہ تو واقعہ مکمل ہو گیا کہ حضور نے وہاں کھڑے ہو کر کے سارے صحابہ کے سامنے یہ بات فرمائی، یہ واقعہ مکمل۔ اس کے علاوہ حدیثوں میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہداء کو شمار کرایا۔ اس واقعے میں تو آپ نے 4 یا 5 لوگوں کو شمار کیا، اور باقی دوسری حدیث میں 2-3 اور لوگوں کو شمار کیا، وہ میں نے شامل کر کے آپ کو سنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا حدیث میں کہ یہ قیامت کے دن سارے شہداء کھڑے ہوں گے، تمام شہید کھڑے ہوں گے، تو درجے میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، سب ایک درجے کی شمار ہوں گے، کہ جو کہ شہید جب شمار کر لیا گیا تو اللہ رب العزت قیامت میں درجہ ان سب کو، سارے شہیدوں کو اللہ برابر کا درجہ دے۔ اور شہید کا مقام کیا ہے شریعت میں، اب اسلام میں شہید کا درجہ، مقام بہت اونچا درجہ ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم سے یہ کہا کہ دعا مانگو کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، اور پھر آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ سے مراد ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اب سورہ فاتحہ میں تو وہ لوگوں کا بیان نہیں ہے کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، لیکن دوسری آیت میں اس کی تفسیر موجود ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہوا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک انبیاء کرام ہیں، دوسرے صدیقین ہیں، انبیاء کے بعد کا درجہ رکھنے والے صدیقین، صدیق، تیسرے شہداء ہیں، چوتھے صالحین ہیں۔ تو یہ 4 گروہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا،
اور ہمیں حکم دیا سورہ فاتحہ میں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی یہ 4 قسم کے لوگ، ان کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگو اللہ سے۔ تو یہ آپ سوچو کہ شہید کا کیا مقام ہے اللہ کے ہاں، کہ جس کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ یعنی شہید وہ ہوتا ہے جو اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، ایسوں کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگی، تو اللہ کے ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ اور قیامت کے دن شہید وہ ہوتا ہے کہ جس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن شہداء کو بلایا جائے گا، اور وہ بلا حساب و کتاب، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بلا حساب و کتاب ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں، لوگ اپنے حساب کتاب میں لگے ہوئے ہیں، ترازو میں تل رہے ہیں، اعمال سب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، برس ہا برس لمبی لمبی مدت تک میدان محشر میں کھڑے ہوتے ہیں، حساب دینا ہے، لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، اور ادھر شہداء سارے کے سارے جنت میں جا رہے ہیں سب بلا حساب و کتاب۔ شہداء کا مقام بہت اونچا ہے اللہ کا۔ بہرحال یہ حدیث اور یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا تاکہ ہمارے نزدیک شہید کس کو کہتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہو۔ میں نے یہ اس پس منظر پہ سنایا کہ ابھی ہمارے پاس تقریباً 1.5 سال سے کورونا کے حالات چلے۔ کورونا بھی ایک وبائی بیماری کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ لوگ آج کل تو اس کے نام سے بھی ڈرتے ہیں، نام بھی لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کہیں یہیں پر کورونا کسی کو نہ لگ جائے نام لینے سے۔ اتنی گھبراہٹ اور اتنی دہشت اور اتنا خوف اور ڈر مسلمان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان کے لیے یہ کوئی اچھی چیز ہے۔ مسلمان اگر کسی مرض میں مبتلا ہو کر مرتا ہے، انتقال کرتا ہے، تو حدیث تو کہتے ہیں کہ سب وہ شہید ہے۔ تو ہمیں تو، اور مسلمان کی یہ خوبی ہے کہ مسلمان کبھی شہادت سے ڈرتا نہیں ہے، موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ مسلمان موت سے نہیں گھبراتا ہے۔ مسلمان کے دل میں موت کا ڈر ہونا یہ بہت ہی بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ میں ایک حدیث سناؤں آپ کو۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا صحابہ سے کہ اے صحابہ، تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت میں جبکہ تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں کھانے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے کتے کھانے کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کتے اور سب جمع ہو جاتے ہیں، اور کھانے کے دسترخوان پہ، یعنی کھانا جہاں پر رکھا ہوگا پڑا ہوا ہوگا اس جگہ کھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کود پڑتے ہیں کہ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر، تمہیں ختم کرنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑے گی، تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت؟ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہم لوگ تھوڑے ہوں گے تعداد میں؟ حضور نے فرمایا تھوڑے نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے سیلاب کے اوپر بہتے ہوئے پانی کے تنکوں کی ہوتی ہے۔ سیلاب کے بہتے ہوئے پانی پر جو تنکے بہتے ہیں، ان بہنے والے تنکوں کی تمہاری حیثیت ہو جائے گی، کوئی حیثیت نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو گیا ہوگا، وہن۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا چیز ہے؟ وہن، وہم نہیں، وہن۔ حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کو کہتے ہیں۔ یہ تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ کہ جب تمہارے دل میں دنیا کی محبت اور موت سے گھبراہٹ اور موت سے نفرت اور دوری پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہارے دل میں وہن پیدا ہو گیا، اور جب وہن پیدا ہو گیا تو تمہاری حیثیت سیلاب کے تنکوں کے مانی، اور پھر ساری دنیا کی قومیں تمہیں کھانے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسلمان کے دل میں موت کا ڈر ہونا، شہادت سے بھاگنا اور ڈرنا، یہ بہت بری چیز ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، ان کے زمانے میں ایک مرتبہ طاعون کی بیماری ملک شام میں پیدا ہوئی۔ ملک شام ایک ملک ہے، اس ملک میں طاعون کی بیماری، وبائی بیماری پیدا ہوئی۔
اس بیماری کے وقت میں جہاں طاعون واقع ہوا تھا وہاں سے لوگ بھاگنے لگے، صحابہ بھی تھے، تابعین تھے، اچھے اچھے لوگ، وہ جگہ چھوڑ کے سب بھاگنے لگے۔ تو دوسرے صحابہ جنہوں نے حضور کی صحبت، لمبی صحبت پائی تھی، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان صحابہ نے لوگوں کو خطاب کر کے چلا کر لوگوں کو کہا، ارے کہاں بھاگ رہے ہو، کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ یہ تو اگر یہ طاعون کی بیماری اگر لگتی بھی ہے تو اس کی وجہ سے جو موت واقع ہوگی وہ موت شہادت ہے، تم شہادت کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو، شہادت سے ڈر کے بھاگ رہے ہو۔ تم شہادت کی موت مانتے تھے، شہادت کی تمنا کرتے تھے، اور شہادت ہی کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلے ہوئے، اور جب شہادت سامنے آئی تو بھاگ رہے ہو، کیسے لوگ؟ اِنَّا رَحْمَتُ رَبِّكُمْ، یہ تو تمہارے رب کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہے، تم اس کو چھوڑ کے اس کو بھاگ رہے، اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہو، موت سے بھاگو گے۔ تم اگر موت سے بھاگو گے بھی تو جہاں تم جاؤ گے وہ تو وہیں آ جائے گی۔ تو انہوں نے تقریر کی، سمجھایا، تو لوگ جم گئے، واپس آ گئے اپنی جگہ پر۔ تو غرض میرے دوستو، مجھے یہ عرض کرنا کہ یہ جو کورونا کی جو بیماری گزری، اس بیماری میں بہت سے لوگوں کو بہت سے لوگ انتقال کر گئے، اور ان انتقال ہونے والوں کے متعلق ہمیں یہ امید لگے کہ اللہ رب العزت ان انتقال ہونے والوں کو شہادت کا درجہ ضرور دیں گے، ہمیں اللہ سے یہ امید لگنی چاہیے۔ اور دوسری طرف اس سے بچ کر اور اس کی وجہ سے واقع ہونے والی موت سے ڈر کر اور گھبرا کر ہم کو سارے کام چھوڑ دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ بھائی یہ کورونا لگ جائے گا، اور کورونا لگ گیا تو موت آ جائے گی۔ اب اس کا ڈر اتنا سوار ہو گیا کہ اب سگا بھائی سے ملنے کو تیار نہیں ہے، اور گھروں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے لیے ہمت نہیں کرتے، اور مسجدوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے لیے ہمت نہیں کرتے۔ نمازیں مل کر پڑھنے کے بارے میں، مصافحہ کرنے کے بارے میں، اور ایک دوسرے سے ملاقات کرنے، سلام بیان کرنے، خیریت پوچھنے، اور جن گھروں میں پازیٹو کیسز آ چکے ہیں ان گھروں میں جا کے ان کی تعزیت کرنا، عیادت کرنا، خیریت پوچھنا، سلام دعا کرنے کی بھی لوگ ہمت نہیں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی اس سے بھی ڈر رہے ہیں۔ تو اتنا زیادہ موت کا ڈر مسلمان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر اس کی وجہ سے کسی کو کوئی موت واقع ہوتی خدا نہ خواستہ، تو اللہ نے شہادت، اللہ کے نبی نے شہادت کی موت کا وعدہ فرمایا ہے۔ المطعون شہید، طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ تو جب طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوا تو طاعون جیسے کسی بھی وبائی بیماری میں اگر کوئی مرے گا تو وہ شہید ہوتا ہے۔ تو لہذا کورونا کی وجہ سے مرنے والوں کے متعلق بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ بھی شہید ہیں، اللہ انہیں شہادت کا درجہ دے گا، شہادت کا مرتبہ دے گا۔ اور اس بارے میں احادیث میں اور بھی بہت ساری فضائل ہیں، تو مجھے اس سلسلے میں صرف اتنی سی بات مختصر سی عرض کرنی تھی۔ ایک مسئلہ اس سلسلے میں آخری میں بتا دیتا ہوں کہ نمازوں میں، مسئلہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، نمازوں میں مل کر کھڑا ہونا سنت ہے، اور بلا کسی عذر کے فاصلہ رکھنا یہ نماز میں کراہت پیدا کرتا ہے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اگر کورونا کی وجہ سے واقعتاً کسی کو کوئی یقین ہے کہ صاحب یہ کورونا کی بیماری پھیل جائے گی، حالانکہ مجھے اس سلسلے میں مستقل ایک بیان میں نے کیا ہے، بہت سارے بیان، یہاں آپ کے سامنے اس سلسلے میں تفصیلی بیان نہیں کر سکا۔ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے، اس کی حقیقت شرعی اعتبار سے کیا ہے، اس کو مجھے بیان کرنا ہے، انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دوسری جگہ تو بہت بیان کیا اس میں، آپ کے سامنے نہیں بیان ہوا۔ تو یہ تو ہمارے نزدیک، شریعت کے نزدیک، ایک کی بیماری دوسرے کو لگنے کا تصور ہی غلط ہے۔ لیکن پھر بھی چلو، اگر کوئی واقعتاً ایسا کوئی مریض آ گیا تو آپ فاصلہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں تو کوئی ایسے مریض نہیں ہے، تو فاصلے کے ساتھ نماز پڑھنا بہرحال مکروہ ہے۔ قانون میں اگر کوئی سختی ہے تب تو آپ فاصلے سے پڑھ سکتے ہیں، اور قانون میں اگر کوئی سختی نہیں ہے اور قانون ہونے کے باوجود اس بارے میں ڈھیل ہے تب تو پھر آپ کو مل جل کے نماز پڑھنا چاہیے، یہی سنت ہے۔ بس یہ مسئلہ میں نے بتا دیا، اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے لیے جو فیصلہ کریں، اور مسجد کے ذمہ داران اس بارے میں جو فیصلہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ